علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. ان ذالک فی کتاب، اور بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. تو عزیزان محترم، جب یہ جواب دلوا دیا گیا، اللہ نے اپنے نبی سے جواب دلوا دیا کہ ان سے آپ کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا تمہارے بیچ میں، ہمارے بیچ میں، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو. پھر اللہ نے دلیل دی کہ اللہ سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے. یہ ہوتا کیا ہے عزیزان محترم، جو سچا آدمی نہیں ہوتا تو اس کے اندر کی بات کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی بات کچھ اور ہوتی ہے. لوگوں کو باہر جو چہرہ دکھاتا ہے وہ بڑا صاف ستھرا اور بہت اچھا اور بڑا پارسا اور بڑا نیک انسان بن کے دکھاتا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ باطل پہ ہوتا ہے، گناہ پر ہوتا ہے، قصور پہ ہوتا ہے. آج ہمارے زمانے میں جو لبرل کہلاتے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جناب انسانوں کا ان سے زیادہ بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، انسانوں کا ان سے زیادہ کوئی حمایتی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں یہ کفار کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں. ویسے انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن فلسطین کے اندر ہزاروں بچے مر جائیں تو ان شیطانوں کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کے گلوں پہ چھریاں چلائیں تو یہ لبرلز خاموش شیطان کے ایجنٹ اس وقت کچھ بھی نہیں بولتے. کشمیر میں لوگوں پہ ظلم و ستم کیا جائے، پردہ دار عورتوں کی بے حرمتی کی جائے، جوانوں کو قتل کر دیا جائے، یہ سارے کے سارے لبرل جو بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کے اینکر بن کر مختلف جگہوں پر یہ راگ الاپتے ہیں امن کا اور سکون کا اور چین کا، اس وقت ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن چہرہ کیا دکھاتے ہیں؟ چہرہ یہ دکھاتے ہیں ہم تو انسانوں کی حمایتی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں امن و امان ہو جائے، سکون ہو جائے. ارے تو پھر کیوں نہیں بولتے ان کے بارے میں، ان کی حمایت میں؟ تو اصل میں یہ مکار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا اندر کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے. اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک اکثریت وہ ان باتوں کی کرنے کی ملازم ہے، وہ اس کی تنخواہیں لیتی ہیں. وہ تنخواہ بعض اوقات تو ڈالرز اور پاؤنڈ کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ویزے کی صورت میں ہوتی ہے کہ تمہارا آنا جانا ہم نے کھول دیا ہے، تم آؤ جاؤ مزے کرو ہمارے یہاں پر. تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا، اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا. اب اس کی طرف کیا لوح محفوظ کی طرف اشارہ کیا. لوح محفوظ وہ ایک ایسی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک عظیم کتاب ہے. وہ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ حفاظت کی گئی ایک تختی ہے جو انسانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی. اللہ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، اس فرمایا کہ اکتب، لکھو. تو پھر قلم نے جو کچھ آئندہ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا، جس میں میرے بھی سارے حوالے ہیں، آپ کے بھی سارے حوالے، ہر چیز کی پوری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو، کہ وہ قدرت کا قلم تھا وہ. اور کیا کچھ لکھ دیا گیا، سارے فیصلے ہو چکے ہیں، سب ڈیسائیڈڈ ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لائے
تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کتاب تھی، سیدھے ہاتھ میں بھی کتاب تھی اور آپ کے بائیں ہاتھ میں بھی کتاب تھی. آپ کا بایاں بھی دایاں ہی ہے، سمجھانے کے لیے میں نے بایاں بولا. تو آپ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں، تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تمہیں پتہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک کتاب ہے جس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپوں کے، ان کے دادا تک کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ جو میرے اس ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کتاب چھوڑ دی تو ہوا میں غائب ہو گئی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ففیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی یہ باتیں کرتا بڑا فلسفی بن جاتا ہے. ویسے تو اس کو گھاس کھانے کی تمیز نہیں ہوتی، استنجا کس طرح کیا جائے گا یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن شیطان پھر اس کے دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر سوال کرتا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں جہنمی ہوں تو جتنے بھی نیک کام کروں میں تو جاننا ہی جائے مجھے جہنم میں. وہ کہتا ہے میں اگر جنتی ہوں تو پھر جتنے برے کام کر لوں میں تو جاؤں گا جنت میں، میرے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں فرمایا کہ اعملو، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کو اس کام میں آسانی دے دی جاتی ہے. یعنی جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کو گناہوں میں آسانی ہو جائے گی، یعنی اور جس کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کو نیک کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے دوست احباب کو دیکھ لیں. آپ میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو مسجد میں آ کر بڑا سکون ملتا ہوگا، بڑا دل لگتا ہوگا، سوچتا بھی ہوگا یار کس طرح زیادہ سے زیادہ ٹائم میں اپنا مسجد میں گزاروں. اور بعض وہ ہوں گے جن کو مسجد میں آتے ہی سر میں درد شروع ہو جاتا ہوگا اور ایسے بھاگتے ہوں گے جس طرح کے یہاں پہ کوئی ان کو چیز کاٹ رہی ہے. اور دیکھا بھی ہوگا لوگ نماز پڑھتے ہیں اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرتے دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں. تو بہرحال تو یہ وہ نشانیاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے گا، آپ سوچیں گے میں کیسے کروں گا، اس کے لیے تو یہ بھی چاہیے، اس کے لیے وہ بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، ڈھمکا بھی چاہیے. آپ سوچ کے رہ جائیں گے. اور آپ ہی کے دوست احباب میں سے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہوگا دن رات وہ گناہ کر رہا ہوگا، وہی والا جس کا آپ نے سوچا تھا. اس کو سارے ذریعے میسر ہیں اور آپ کو ذریعہ میسر ہی نہیں آ رہا. تو یہ علامتیں ہیں. اور اس کے اندر بھی آخری عمل کا اعتبار ہے، باتیں نہ کریں. آخری عمل کا اعتبار ہے کہ آخر میں بندے کا انجام کیا ہوتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے، کس چیز پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے. حدیث شریف میں ایک بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کی تقدیر آتی ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک آدھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی برے کام کرتا رہتا ہے، پھر اس کی جہنم میں اور اس کے بیچ میں ایک آدھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر آتی ہے، وہ نیک کام کرنے لگ جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو فیصلہ مت کر دینا کہ بھائی جہنمی ہے، کہ کوئی پتہ نہیں اس کا اور تمہارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک تو نیک ہی کر رہے ہو لیکن آخر میں کیا بنے گا. وہ ابھی تک گناہ کر رہا، آخر میں کیا پتہ نیک ہو جائے. تو اس لیے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کب کس کو توفیق دے دے توبہ کی. تو وہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا سارا کا سارا ڈیسائیڈڈ ہے جس نے جو کام کر رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، یہ جنتیوں والا کام کر رہا ہے،
مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں معلوم کرنا اور سب چیز کا علم ہونا تو اللہ کو تو آلریڈی ہے، پہلے سے ہی ہر چیز کا علم، تو اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔